शरीयत और लॉजिक साथ साथ। اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، جو لوگ دین سے دور ہیں، دنیا میں ہی گرفتار ہیں، پڑے ہوئے ہیں، ان کی ڈکشنری میں، ان کی لغت میں اللہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تو اس نے کہا تھا لا تجدو اکثرہم شاکرین، کہ اللہ ان میں سے تو دیکھے گا کہ اکثر لوگ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ یعنی شیطان نے جس چیز کو فوکس کیا وہ یہ کہ ان کے دلوں میں ناشکری پیدا کرو، ناشکری، احسان فراموشی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ احسان فراموش نہیں ہوتے وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ تو احسان فراموشی مخلوق کی بھی ہوتی ہے۔ کسی نے آپ پر احسان کیا، جب آپ ضرورت مند تھے، آپ کو اس کی ضرورت تھی تو آگے پیچھے پھر رہے تھے، جب ضرورت پوری ہو گئی تو آپ نے اس کو بھلا دیا۔ احسان فراموشی کی یہ والی قسم بھی مارکیٹ میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور احسان فراموشی کی ایک اور قسم ہے، ایک تو ہے مخلوق کی احسان فراموشی، ایک ہے جس نے پیدا کیا اس کی احسان فراموشی۔ یہ والی قسم اور بھی زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ دنیا کا عجیب نظام ہے کہ جس نے کم احسان کیا ہو اس کے احسان کو کسی حد تک یاد رکھا جاتا ہے، جن کے احسانوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں سب سے پہلے انہی کو لوگ بھولتے ہیں۔ کسی نے آپ کا ذرا سا کوئی کام بنا دیا، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، دھکا لگا دیا، وہ پھر بھی تھوڑا بہت یاد رہ جاتا ہے انسان کو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے احسانات کے سمندر میں انسان ڈوبا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ فراموش انہی کو کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے انسان ڈوبا ہوا ہے اللہ کے احسانات میں، اس کے بعد والدین۔ ہماری سوسائٹی میں آپ جتنا لبرل طبقے کی طرف جائیں گے، جتنا سیکولر طبقے کی طرف جائیں گے، بلکہ میں صاف لفظوں میں جتنا پڑھے لکھے طبقے کی طرف جائیں گے، جس کو آج کی اصطلاح میں پڑھا لکھا کہا جاتا ہے، وہ سب سے زیادہ خدا کو بھولے گا اور اس کے بعد اپنے والدین کو بھولے گا۔ ان پڑھ لوگ پھر بھی ماں باپ کی مان رہے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کو، اس کے بعد والدین کو۔ اور جو لبرل اور سیکولر طبقہ ہے اس کے ہاں سب سے زیادہ حقوق گرل فرینڈ کے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ حقوق کس کے ہوتے ہیں؟ جو آپ کی دوست ہے، جس سے حرام رشتہ ہے، حالانکہ اس کا آپ پر کوئی احسان نہیں، ایک ہوس ہے اس کو بھی اور آپ کو بھی۔ یہ ہے ہماری سوسائٹی میں جو مغربی دنیا سے خرابی آ رہی ہے نا، مغربی دنیا سے، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے۔ یہ جو کلچر ہے اب جس طرف ہم جا رہے ہیں، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے، باہر سے آ رہا ہے۔ ان ملکوں سے گھڑیاں بھی آ رہی ہیں، ان ملکوں سے موبائل بھی آ رہے ہیں، ان ملکوں سے گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، تو ان ملکوں سے کلچر بھی آ رہا ہے۔ افسوس اس پر نہیں ہے کہ ان ملکوں سے یہ کلچر کیوں آ رہا ہے،
افسوس اس پر ہے جیسے ان کی گاڑیوں کو ہم اچھا کہتے ہیں، ان کے موبائلوں کو ہم اچھا کہتے ہیں، ان کے اس بدترین کلچر کو بھی اچھا کہنا بولو شروع کر دیا۔ اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے کہ جب پتہ چلتا ہے جی یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تو اب معاشرے میں کوئی بری چیز رہی نہیں ہے۔ بھنگیوں والا کام، چماروں والا کام، زانی تو بھنگی سے بدتر چیز ہے، بھنگی بھی اس سے اچھا ہے۔ انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، قرآن کہہ رہا ہے انتہائی غلیظ اور گندا راستہ ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کا، گدھے گھوڑوں والا راستہ ہے۔ یہ کام گدھے گھوڑے کرتے ہیں کہ جس پہ دل آ گیا اپنی خواہش پوری کر لی۔ آج انسان کی پہچان اس کے ڈریسنگ سے، اس کی دولت سے اور اس کی دنیاوی کامیابی سے ہے۔ دنیا میں کوئی کامیاب ہو گیا، عزت مل گئی، شہرت مل گئی، پیسہ مل گیا، کامیاب ہے، اسی سے اس کی پہچان ہے۔ تو سب سے زیادہ احسانات اللہ کے بعد والدین کے اتنے ہیں کہ آپ کی سوچ، اللہ کے تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کہتے ہیں شمار کرنا شروع کر دو تو ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد والدین کے ہیں۔ والدین جیسے اللہ کے احسانات بھولتا ہے نا انسان، تو اللہ کے بعد کس کے احسانات بھولتا ہے؟ والدین کے سب سے پہلے بھولتا ہے۔ کیوں؟ جب چھوٹا تھا اس وقت احسانات ہو رہے تھے، اس وقت اس کا شعور صحیح طرح کام نہیں کر، اب بڑا ہو گیا تو اب ضرورت نہیں رہی۔ تو جس چیز کی ضرورت نہ رہے وہ یاد رہتی ہے، وہ تو بے وقوفوں کو یاد رہتی ہے۔ آپ نے وسیم بھائی سے جب ضرورت تھی 1 کروڑ روپے قرضہ لے لیا، قرضے کے کاروبار چل گیا، آپ بھوکے مرنے سے بچ گئے، اب آپ کا کاروبار بڑھ گیا ہو، تو پھر وسیم بھائی یاد رہیں گے آپ کو؟ پھر کس کو یاد رہیں گے یار، اب تو کون وسیم، بلکہ وسیم کا نام سنتے ہی ڈپریشن میں جانا شروع ہی آ گیا۔ کڑی دیکھ، وہ بتاتا ہوں نا بار بار، ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا تھا، لوگوں نے کہا منت مان لے کہ اللہ تو نے بچا لیا تو تیرے نام پہ غریبوں کو دیکھ کھلاؤں گا۔ وہ کنجوس آدمی منت نہیں مان رہا تھا، جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب تو میں مروں گا ہی، مجبوراً اس نے منت مانی کہ اللہ اگر تو نے مجھے بچا لیا تو میں ایک دیگ غریبوں کو کھلاؤں گا۔ ایک لہر آئی اٹھا کے دریا سے باہر، جیسے ہی باہر نکلا ہے فوراً کہتے ہیں کیڑی دیگ، کون سی دیگ؟ دوسری لہر آئی واپس اندر، اب جب اندر گیا تو اس کو احساس ہوا یار یہ کیا ہو گیا، تو فوراً کہتا ہے کہ اللہ میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھی کے کڑوی، بریانی کی دیکھ پکانی ہے کہ زردے کی پکانی۔ احسان فراموشی۔ ہمارے جو شیخ ہیں، اب تو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جامعۃ الرشید کے محتمم، انہوں نے سرگودا کے نا ایک چھوٹے سے پسماندہ علاقے میں آنکھ کھول